الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہمارے معاشرے کے دو بڑے مسئلے ہیں جس میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح نہیں ہو رہے، بے نکاح بچے بچیاں گھروں میں موجود ہیں اور بوڑھے ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نباہ نہیں ہو رہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، بہت جلدی طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی بازار خالی نہیں ہے کہ جس گھر میں، جس محلے میں کوئی مرد یا عورت طلاق یافتہ نہ ہو۔ یہ دو بڑے مسئلے ہیں، نکاح اور نباہ۔ اس کی بنیادی وجہ گھر کے اندر طرح طرح کی ناچاکیاں ہیں۔ یہ ناچاکیاں ہیں، نکاح نہیں ہونے دیتی، اور یہ برے حالات ہی نباہ نہیں ہونے دیتے۔ آج کی اس مختصر مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ایسے اصول ذکر کروں گا، ایسی چند باتیں ہم ذکر کروں گا۔ اگر ہم ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ گھریلو زندگی نہایت خوشگوار ہو جائے گی اور یہ جھگڑے اور نچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اختلافات کو جو آئے دن گھروں میں ہوا ملتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ چند چیزیں ایسی ہیں، چند اصول ایسے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 5 کام ایسے ہیں جو مرد کو کرنے چاہیے۔ پہلے ان کو ذکر کرتا ہوں۔ اگر 5 کام مرد کرنے لگے، ان کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ گھر یہ ایک خوشگوار جنت معلوم ہوگی۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے گھر کے اندر بگاڑ ہے، وہ ہے میاں اور بیوی کا آپس کے اندر
ایک دوسرے سے الگ الگ برتاؤ۔ خاوند چونکہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر والوں پر پابندیاں لگاؤں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور اپنے لیے آزادی ہو، یعنی خود سب کچھ کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیوی پر پابندیاں ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ خوشگوار گھریلو زندگی کے لیے بہترین رہنما اصول یہ ہے کہ مرد اپنے گھر والوں پر کئی طرح کی پابندیاں نہ لگائے اور اپنے لیے آسانیاں تلاش نہ کرے۔ اگر مرد اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر پابندیاں لگائے گا، اس کا لازمی نتیجہ نفرت ہے، لازمی نتیجہ لڑائی ہے، نتیجہ طلاق ہے۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے، یعنی بیوی سے ہر چیز کی پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ میں گھر سے گیا تھا تو کون آیا تھا، فلاں گھر میں آیا تھا تو کب گیا تھا، آج جو ہے سبزی کتنے کی آئی ہے، فلاں چیز کتنے کی آئی ہے، اتنے پیسے دے کر گیا تھا، کتنے باقی بچے ہیں، یہ چیز اتنی کیوں خریدی ہے، اتنی کیوں نہیں خریدی، آئندہ ایسا نہیں، آئندہ ایسا نہیں، آئندہ ایسا نہیں، ایسا 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 کرنا، یہ پابندیاں۔ یعنی بیوی کو بندہ ملازمہ سمجھتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا بیچاری اس گھر میں ملازمہ بن کے آئی ہے، حالانکہ وہ ملازمہ بن کے نہیں آئی۔ خامد نے بیوی کے میکوں کو، اس کے گھر والوں کو بیوی کے پیسے تو نہیں دیے نا، مفت میں آئی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مفت میں آئی ہے بلکہ پوری زندگی جتنے برتن استعمال کرنے وہ ساتھ لے کے آئی ہے، جو فرنیچر استعمال کرنا وہ ساتھ لے کے آئی ہے، اور اس کے علاوہ خاوند کے کپڑے بھی وہی دھوتی ہے، برتن بھی وہی دیتی ہے، کھانا بھی وہی پکاتی ہے، اولاد کو بھی وہی سنبھالتی ہے، آیا گیا بھی وہ سنبھالتی ہے۔ حالانکہ اگر یہ کام خاوند کو خود کرنے ہوں یا اس کی اپنی ذمہ داری ہو تو اس کو شاید ان کاموں کے لیے کئی نوکر رکھنے پڑے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ بسا اوقات گھر میں کام کاج کے لیے نوکرانی رکھتے ہیں تو وہ نوکرانی ایک آدھی کام کرتی ہے، دوسرا نہیں کرتی، اس میں بھی بڑا جی چرا کے جہاں نکل جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیوی پر دن بدن پابندیاں، اپنے لیے آسانیاں۔ بیوی پر پابندی ہے کہ جی مہینے میں ایک مرتبہ بھی گھر میں گوشت نہیں پکانا، اور اپنی حالت یہ ہے کہ آئے دن دوستوں کے ساتھ جا کر ہوٹلوں پہ دعوتیں اڑاتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو نبھا نہیں ہو سکے گا۔ خوشگوار گھریلو زندگی کے لیے بہترین رہنما اصول یہ ہے کہ جس طرح کی آسائشیں، جس طرح کے معاملات اپنے لیے چاہتا ہے خاوند، اسی طرح کی آسائشیں بیوی کے لیے بھی مہیا کرے۔ بیوی ماتحت ہے، اور ماتحتوں کا خیال رکھنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص حکم دیا ہے۔ اس لیے اپنے لیے آزادیاں تلاش نہ کرے۔ نمبر 2، دوسری چیز کہ خاوند بیوی کی ساری ضروریات کا خیال رکھے، اور خاوند کی شرعی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی ساری ضروریات کا پورا کرے۔ یہ جو نکاح میں نکاح پڑھاتے ہوئے مولانا صاحب پوچھتے ہیں نا، فلاں کی بیٹی کا تیرے ساتھ اتنے احکام کے بدلے روبرو ان گواہوں کے نکاح پڑھا دیا، کیا تجھے قبول ہے؟
تو خاوند کہتا ہے جی مجھے قبول ہے۔ اب بیوی کے قبول ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اکیلی بیوی ہی قبول ہے، نہیں، بیوی کے آنے کے ساتھ گھر میں جو اس کی ضروریات ہیں وہ بھی قبول ہے۔ بیوی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے خرید کے دے، بیوی کو جوتے کی ضرورت ہے تو وہ خرید کے دے، اور گھر میں رہنے کے لیے جن بنیادی ضروریات کی اس کو ضرورت ہے تو وہ ضرورت اس کی خرید کر دے۔ یہ جو نکاح کے اندر کہتے ہیں قبول ہے، اس قبول ہے کے اندر یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ بیوی ہی قبول نہیں بلکہ اس کی ساری ضروریات قبول ہے۔ میرے بھائیوں، شادی اللہ کا حکم ہے، لیکن شادی شرعاً اس بندے کے لیے کرنے کا حکم ہے جو اپنی بیوی کے اخراجات پورے کر سکتا ہو۔ جو اپنی بیوی کے ضروری اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتا، شرعاً اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا تو میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں گا، حالانکہ بیوی کے ضروریات پورے نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص پر شرعی مسئلہ یہ کہ روزے رکھے۔ نکاح کا حکم نہیں ہے۔ نکاح کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو کہ شادی کے بعد بیوی کی ساری ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہو۔ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو بچہ نکما ہو نا، کسی کام کا نہ ہو، پڑھائی پہ لگایا تو بڑا نہیں، کام پہ لگایا تو لگا نہیں، سارا دن گلیوں میں آوارہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کبھی فلاں چیز کا اس کا جو ہے نا وہ آ رہا ہے، پنجابی کہتے ہیں لمبا آ رہا، ہاں جی، اب شکایت آ رہی ہے فلاں چیز، اب کہتے ہیں اس کا نکاح کر دو ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نکاح کر دو، اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پہلے تو ہم آپ کو تنگ کرتا ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے اب بیوی کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایک بچہ والدین کی پہنچ تک نہیں ہے اور والدین کا کہا نہیں مانتا، حالانکہ والدین اس سے بڑے ہیں اور والدین کے بڑے احسانات ہیں، تو پھر شادی کے بعد بیوی کا کیسے مانے گا؟ اس لیے پہلے اس بچے کی اصلاح ضروری ہے۔ گھر میں بیوی آنے سے پہلے اس بچے کو ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری ہے کہ بھئی شادی کے بعد تیری یہ ذمہ داریاں ہوں گی، اگر ان ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہو تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، اگر نبھا نہیں سکتے تو پھر نکاح نہیں ہے۔ اگر اس کے غلط کاریہ مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اس کے لیے حکم ہے روزے رکھے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ اس کا نکاح کر دو، اب جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس کی اتنی مصیبتیں ہیں، جتنی اس کی شکایتیں ہیں ساری دور ہو جائیں۔ کیسے ہوں گی میرے بھائی؟ ہم خود بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، خود اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی شادی کرنی ہو، کوئی نکاح کرنا ہو تو ایسے لڑکے کا انتخاب کرتے ہی نہیں جو ہر طرح کا ڈیفالٹر ہو، جو نہ کام کرتا ہو، نہ اخلاقیات کا اچھا ہو، نہ والدین کا فرمان بردار ہو، نہ کسی اعتبار سے وہ کسی بھی معاملے میں پورا اترتا نہیں ہے، تو ہم اپنی بچی کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی کی بچی کیسے لا کر اس کے حوالے کر دیتے ہو؟ اس لیے خاوند کی یہ بڑی ذمہ داری ہے، اگر وہ چاہتا ہے گھر خوشگوار ہو اور گھر جو ہے وہ جنت کا ایک نمونہ پیش کرے، تو اس کے لیے میرے بھائی ضروری ہے کہ شادی کے بعد خاوند اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیوی بچوں کو خرچ نہیں کرتے اور باہر یاروں دوستوں کو جو ہے نا ہزاروں بلکہ بس اوقات لاکھوں میں لٹا دیتے ہیں۔ یاریاں دوستیوں کے اندر دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے، ایک اچھی بات ہے، ان پر خرچ کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دوستوں پر خرچ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بیوی پر بچوں پر خرچ کرنا فرض ہے نا۔ ہمارے یہاں عجیب مصیبت ہے، یہ دوسری شادی جو ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے، اس کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں صورتحال ہے کہ اگر ایک بندے کی ایک شادی ہو جاتی ہے نا
اس کے بعد دوسری کر لیتا ہے تو پہلی کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ پہلی بیوی کو نہ اس کا گھر بساتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے، اس کے حقوق اس کی ضروریات کا خیال ہی نہیں کرتا۔ اب پہلی کو لٹکا ہوا چھوڑ دیا اور دوسری کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے۔ اسی وجہ سے گھر دوزخ بنتا ہے اور جہنم بنتا ہے، اسی وجہ سے نچاکیاں بڑھتی ہیں۔ تو خوشگوار گھریلو زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی ساری ضروریات کا خیال رکھے، اور یہ ضروریات ہم سب جانتے ہیں ضروریات ہوتی کیا ہے۔ ایک انسان کو اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی بنیادی کی ضرورت ہے تو وہ ساری کی ساری ضروریات خاوند پوری کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بچے پیدا کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن آگے ان کی دیکھ بھال تربیت بھی معاملہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میری کوئی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو، یہ شریعت کی حدود کو کراس کرنا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بعض لوگوں کی صورتحال تو ایسی ہے کہ شادی کے بعد بھی جو ہے نا دوستیاں ناز بلن نجائز تعلقات کہیں اور رکھے ہوئے ہیں، ضروریات کو کسی اور کی پوری کر رہے ہیں، نکاح میں کوئی اور رکھی ہوئی ہے۔ آج کل جو موبائل نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، اور اس موبائل نے جو ہے گھروں کے اندر فساد پھیلایا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد کال میں لائی ہوئی شادی شدہ مرد ہے، پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے، 11 بجے کے 12 بجے کے بعد کیا کال کی ضرورت ہے، کس کو کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو، شادی کی ہے، نکاح کرو لیکن اللہ سے ڈرو، بیوی کی ساری ضروریات کو پورا کرو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 2۔ نمبر 3، خاوند ظاہر بات ہے کام کاج کے لیے اس کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، بیوی گھر رہتی۔ خاوند جب کام کاج سے واپس آئے، گھر میں داخل ہو تو خوشگوار چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آئے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ جو ہے کھلا ہوا ہوتا تھا، ہنستے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے۔ بیوی بیچاری سارا دن خاوند کے انتظار میں بیٹھی ہے، ہاں جی، اس کے آنے سے پہلے سارے گھر کے کام کاج نپٹا کے بیٹھی ہے، جی کھانا پکا کے بیٹھی ہے، صفائی ستھرائی کر کے بیٹھی ہے، چارپائی بچھا کے بستر بچھا کے آئے گا بھی یہاں لیٹے گا، ہاں جی، ساری کی ساری ضروریات اس کے لیے آنے سے پہلے مہیا ہے۔ یہ جو ہی داخل ہوا تو جو ہے نا وہ چہرے پر جو ہے نا وہ بل پڑے ہوئے ہیں پیشانی پر، اور نہایت غصے سے تھانے دار ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی کبھی اس بچے کی پٹائی کر دی، کبھی اس کو تھپڑ مارا، کبھی اس کو جو ہے نا گالی دی، ہاں جی، آتے ہی سارے کا سارا روب جھاڑنا شروع کر سب پر۔ وہ بیچاری صبح سے انتظار کر رہی ہے اور بیچاری خدمت کر کے بیٹھی ہے، ہر چیز اس کے لیے مہیا جس کی اس کو ضرورت ہے، لیکن اس نے آتے ہی گھر کے ماحول کو جو ہے نا سارے کو جو ہے نا بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں خاوند کی ہیں وہ بیوی کی نہیں ہیں۔ مردوں کو باہر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، طرح طرح کے لین دین کے معاملات کو، ویسے علاقے محلے قوم قبیلے پتہ نہیں کس کہاں کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خاوند کو چاہیے گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہو۔ جب آتے ہی السلام علیکم کہے گا بیوی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ، جو ہے نا بیوی کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ گھر کا کام کر کے بیچاری جو صفائیاں کر کے کھانا پکا کے بیچاری تھکی ہوئی تھی نا، وہ جب فوراً اس کو ہنستے چہرے کے ساتھ سلام ملے گا نا تو فوراً جو ہے نا خوش ہو جائے گی۔ عورت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا دل بڑا نرم رکھا ہے، اس لیے نرمی کی بات کو بہت جلدی قبول کرتی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی کمی اور کوتاہی بھی ہے، بڑے اطمینان سے آرام سے بیٹھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد بندہ کہہ سکتا ہے بھائی فلاں چیز ایسے، فلاں کام ایسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا، کہہ سکتا ہے، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی یہ سارے کا سارا گھر کا ماحول خراب کرنا، یہ بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے میرے بھائی۔
ایسا نہ کریں۔ نمبر 4، چوتھی بات، بیوی کو بات بات پہ طلاق کی دھمکی نہ دے، دوسری شادی کی دھمکی نہ دے، اس سے گھر کا ماحول نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی فوراً اس کو کلمہ طلاق دے دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، اس سے دل کے اندر نفرتیں بڑھ جاتی ہیں اور پھر یہ نفرتیں کبھی محبت میں بدلتی نہیں ہیں۔ دوسری شادی کی دھمکی نہ دے۔ میرے بھائیوں، طلاق ایک مجبوری کا نام ہے۔ اگر کسی بھی طریقے سے میاں بیوی کا آپس میں مزاج نہیں مل رہا اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں رکھی جا رہی اور دونوں امانتاً دیانتاً یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں ایک دوسرے کے حقوق کی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کے ہم مجرم نہ ٹھہریں، اور باقی کئی طریقے سے مسائل کا حل بھی نکالیے، حل نہیں نکلتا، تو آخری مرحلہ طلاق ہے۔ لیکن طلاق کسی دھمکی کا نام نہیں ہے، طلاق عملاً دینے کا نام ہے۔ یا تو عملاً طلاق دے دو اور سائڈ بھی ہو جاؤ، یا اس لفظ کو اپنی زندگی سے باہر رکھو۔ بہت سارے لوگ طلاق کی دھمکی دینے کے علاوہ طلاقیں دیتے رہتے ہیں، آج 2 دے دی، پرسوں 3 دے دی، پھر 4 دے دی، پھر 3 دے دی، پھر 2، یعنی وہ سمجھتے طلاق کا مذاق ہے۔ جب پوچھو کیوں دی، وہ جی میں تو ڈرانے کے لیے دی تھی۔ یعنی طلاق کو ڈراوا رکھا ہوا ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، جو کوئی شیر، کوئی چیتا ہے جس سے بیوی کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، ان طلاق کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، آئے دن طلاق، آئے دن طلاق، پھر بھی بیوی گھر میں رکھی ہوئی ہے، آرام کری کر، پھر کہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، طلاق کی دھمکی یہ عورت کے دل سے خاوند کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، رشتوں کے ٹوٹنے کا نام طلاق ہے۔ اس کو دھمکی نہ سمجھو، نہ دھمکی دو اس کی۔ دوسری شادی کی دھمکی نہ دو۔ دوسری شادی عملاً بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، یہ شادی کرنے کا نام ہے، دھمکی دینے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو بندہ ایک عورت کو سنبھال نہیں سکتا، دوسرے 2 کو کیسے سنبھال لے گا؟ ایک کے تو معاملات اس کے ساتھ پورے نہیں اتر رہے، تو دوسری کے ساتھ کیسے اتارے گا؟ اچھی مصیبت ہے۔ تو دوسری شادی کی دھمکی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے تو وہ شادی کر لے۔ اگر اس کو پتا ہے کہ میں دونوں بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہوں اور میرے پاس اتنے وسائل بھی ہیں، میری پوزیشن بھی ایسی ہے، تو ٹھیک ہے، شادی دوسری کر لے۔ لیکن بیوی کو بار بار دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ دوسری آئے گی نہیں، پہلے چلی جائے گی۔ اس لیے کہ کوئی بیوی اپنے شوقوں کو برداشت نہیں کر سکتی، کتنی بھی نیک ہو نا، تہجد گزار ہو، 5 وقت کی نمازی ہو، دوسری شادی اس کے لیے سب سے بڑا ایک پہاڑ ہوتا ہے، میں سب سے بڑی ایک آفت ہے جو سمجھتی ہے کہ میرے اوپر آئی ہے۔ اس لیے خامد کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ اب محبت خالص میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے بھی ہوں گے، اس لیے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ شادی کے بعد وسع اوقات انصاف کے تقاضے باقی نہیں رکھ سکتے، اس لیے بیویاں دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری بیوی کو اطلاع ضروری ہے۔ دوسری شادی چوری نہ کرے، چوری چھپے دوسری شادی نہ کرے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیوی زندگی کا ایک ساتھی ہے، اس سے پہلے اچھے اور برے کتنے حالات آئے، اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے، وہ آپ کی دنیا میں بہترین دوست ہے۔ جب ایسا ہے تو اب زندگی کا اہم فیصلہ کرنے لگے ہو تو اس کو بتاتے بھی نہیں، چھپ کر جو شادی کرتے ہو
اگرچہ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ میاں بیوی کے تعلق اور محبت کے خلاف ہے۔ شادی ہو جائے گی، اجازت ضروری نہیں ہے دوسری بیوی کی، لیکن اخلاقاً بیوی کو اطلاع کرنا اور اس کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرنا اپنے معاملات کی وجہ سے کہ میں اس وجہ سے شادی کر رہا ہوں، شریعت کا بھی حکم ہے لہذا میں کروں، میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ اس کو سمجھانا، بجھانا، ہاں جی، اس کو قائل کرنا، اس کو بتانا، یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ تبار کے دوسری شادی کی دھمکی جائز نہیں ہے، شادی جائز ہے، دھمکیاں الگ چیز ہوتی ہیں اور عمل الگ چیز ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ہاں جی 4 باتیں ہو گئی کہ 3 ہوئی ہیں؟ نمبر 1 کیا کہی تھی؟ نمبر 1 بات میں نے بتائی کہ شادی کے بعد خاوند بیوی کے لیے پابندیاں اور اپنے لیے آسانیاں تلاش نہ کرے۔ نمبر 2 بیوی کے اخراجات کو، ضروریات کو جتنے بھی ہیں پوری کرے۔ نمبر 3 تیسری میں نے بتائی کہ گھر میں جب بھی داخل ہو تو کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے۔ کتنی ہو گئی؟ نمبر 4 کہ بیوی کو بات بات پہ طلاق کی اور دوسری شادی کی دھمکی نہ دے۔ 4 باتیں۔ نمبر 5 پانچویں چیز یہ کہ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد خامن عموماً جب بیوی کے رشتہ دار آتے ہیں نا تو اچھے رویے کے ساتھ ان سے پیش نہیں آتا۔ بیوی کا والد ملنے کے لیے آ گیا، بیوی کی والدہ ملنے کے لیے آ گئی، اس کا بھائی ملنے کے لیے آ گیا، بہن ملنے کے لیے آ گئی، تو اب اچھا برتاؤ نہیں اس کے ساتھ، اور طرح طرح کی باتیں ہیں۔ دیکھو انہوں نے کام پکڑا ہوا، روز ہی آ جاتے ہیں اکٹھے ہو کر، ہاں جی، ان کے آنے پہ خوش نہیں ہے، یا طرح طرح پہ باتوں میں بیوی کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے تو باتوں باتوں میں جو ہے نا اس کے رشتہ داروں پر تنقید کرتا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیری بہن ایسی ہے، تیرا بھائی ایسا ہے، فلاں۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ عزیز رشتے ان کے اپنے والدین، بھائی اور جو ہے بہنیں، یہ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ جب آپ اس کے مقدس رشتوں کو ٹھیس پہنچائیں گے، وہ جیسے بھی ہیں، بار بار اگر اس چیز کا تانا دیں گے تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ تو اس کو برے نہیں لگیں گے، لیکن آپ آخر کار برے لگنے لگیں گے۔ اب وہ آپ کے رشتہ داروں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے۔ اب وہ کہیں گے تیرا باپ ایسا، تیری ماں بھی ایسی، تیری بہن بھی ایسی، تیرا بھائی بھی ایسا۔ نتیجہ اختلاف ہے، نتیجہ فساد ہے، نتیجہ آگے طلاق ہے۔ تو خاوند یہ 5 کام اگر کر لے تو انشاءاللہ تعالی گھریلو زندگی ایک خوشگوار زندگی معلوم ہوگی، اور جو نچاکیاں ہم گھروں کے اندر سنتے اور دیکھتے ہیں، ان نچاکیوں میں سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ بس میں کچھ کام ایسے ہیں جو بیوی کو کرنے چاہیے۔ ظاہر بات ہے گھر کا ماحول خوشگوار تو دونوں کے بنانے سے بنے گا نا، کسی ایک کے بنانے سے تو نہیں بنے گا۔ کچھ ذمہ داریاں بیوی کی بھی ہیں۔ گھر کا ماحول اس وقت اچھا لگے گا، اس وقت خوشگوار بنے گا جب بیوی بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1 پہلا کام جو بیوی کو کرنا پڑے گا وہ یہ کہ گھر کا سربراہ خامد کو سمجھے۔ گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ بیوی نہیں ہوتی، بیوی اس کے متحد ہوتی ہے۔ عموماً خامد کو گھر کے اور باہر کے جن حالات کی جتنی زیادہ خبر ہوتی ہے اور جتنا زیادہ چلانے میں تجربہ ہوتا ہے، عموماً بیوی کو اتنا نہیں ہوتا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض بیویاں بھی خاموشی سے سمجھدار ہوتی ہیں، وہ بعض ہے عموماً،
گھر کا سربراہ مرد ہے. قرآن کریم میں ارشاد الرجال قوامون علی النساء. اللہ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے یہ نگران ہے، نگہبان ہے عورتوں پر. گھر کا سربراہ خامد ہے. عورت گھر کا سربراہ خامد کو سمجھے. جب وہ خامد کے فیصلوں کو بار بار توڑے گی، بار بار جو ہے رد کرے گی اور اپنی منوانے کی کوشش کرے گی، فساد ہوگا اور طلاق تک نوبت پہنچے گی. جب بندہ کہتا ہے مان لیا ابھی فلاں گھر کا بڑا ہے، اس کی بات سمجھ میں آئے تب بھی مان لے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی مان لے، اچھی لگے تب بھی مان لے، بری لگے تب بھی مان لے. خامد گھر کا سربراہ ہے. پہلی چیز یہ بیوی کو خیال رکھنے کی ہے کہ گھر کا سربراہ خامد کو سمجھے. نمبر 2، بیوی خامد کے جان، مال، اولاد اور عزت کی حفاظت کرے. خامد حفاظت کرے، بیوی کی اس کی ذمہ داری ہے. اب بیوی کی ذمہ داری بھی ہے کہ خاوند کے جان، مال، عزت، آل و اولاد کی حفاظت کرے. بلا شبہ نگران اور سربراہ مرد ہے، لیکن مرد ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا. مرد کے بعد واقعی بیوی گھر کی سربراہ ہے، آل و اولاد پر، سب پر. جب وہ گھر میں نہیں ہے تو اب اس کی عزت کی حفاظت کرے. اس کی عزت کی حفاظت کیسی ہوگی؟ اس کی خامد کی عزت کی حفاظت ہوگی بیوی کی اپنی عزت کے ساتھ حفاظت کرنے. اور تو خام خواہ جو ہے ادھر ادھر جو ہے وہ اپنی عزت کو نیلام نہ کرے. جس گھر میں آئی ہے، جس گھر کی وہ بیوی ہے، خاتون ہے، اس گھر کی، اس خاندان کی عزت رکھے. خام خواہ کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات نہ لڑائے. یہ موبائل نے آج جو فساد پیدا کیے نا، طلاقوں کی وجوہات ہیں. ہر ایک کے پاس اپنا موبائل ہے، ہر ایک کے اپنے فرینڈ ہیں. پھر ہر ایک کے ساتھ فضول قسم کے میسج ہیں، طلاقیں نہیں ہوگی تو پھر ہوگا کیا؟ ہاں جی، دوریاں ہیں. تو میرے بھائیوں، خاوند کی عزت اس بات میں ہے کہ عورت اپنے عزت کی حفاظت کرے، کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرے. عورت کے مال کی حفاظت کرے. عورت مرد کے مال کی حفاظت کرے. ظاہر بات ہے خاوند جو کماتا ہے عام طور پر کما کے لا کے بیوی کو دیتا ہے. اب بیوی خام خواہ اس کو اجاڑتی نہ پھرے، بلکہ جائز ضروریات میں اس کو خرچ کرے اور اس سے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھے تاکہ مشکل حالات میں اس کو استعمال کیا جا سکے. اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے. اولاد ماں اس کی پہلی درس گاہ ہے، تربیت گاہ ہے. اگر ماں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، اس میں ماں کا نقصان تو ہے ہی، خاوند کا بھی مستقبل اجڑ جائے گا. مائیں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن بس اوقات ناجائز محبت کرتی ہیں. ناجائز محبت کیسی؟ کہ بچے کی غلطیوں پر مائیں بس اوقات اس طرح پردہ ڈالتی ہیں، خامد کو نہیں بتاتی کہ پھر وہ غلطیاں ایسی بڑی بڑی غلطیاں کا بڑے بڑے جرم بن کے سامنے آتے ہیں کہ اب اس کو قابو میں کرنا کسی کے بس میں نہیں آتا. بچہ چوری کر کے لے آیا، اسکول گیا. اب چھوٹی چھوٹی چوریاں بچپن میں چھوٹی چوری ہوتی. بچہ اسکول گیا، ساتھ والے بچے کے بیگ سے شارپنر، پینسل نکال کے چوری کر کے لے آیا. اب اس بچے کی ماں کو پتہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ آ گئی گھر میں کہ آپ کے بچے نے میرے بچے کے بیگ سے جو ہے پینسل، شارپنر نکالا، کاپی چرا کے لے آیا، رجسٹر چرا کے لے آیا. اور کیا کھانا صاحب دے کے گیا تھا، وہ جو ہے نا وہ کس طریقے سے جو ہے نا اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا کے علیحدگی میں لے جا کر کھا گیا. اب اس طرح کے معاملات بچپن میں ہوتے ہیں بچوں کے.
اب اس کی ماں آئی شکایت کرنے کے لیے، چلو اس کی ماں جو اس کی کوئی اصلاح کرے گی، ہم اس کو خود ماریں گے تو شاید لڑائی ہو جائے۔ اب ماں کہتی نہ نہ نہ، میرا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ پتہ بھی چل گیا کہ بچہ یہ حرکت کر کے ہے، میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ اور خوب لڑائی جھگڑا جو ہے نا ماں کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو کچھ نہیں کہتی۔ یہی بچہ جو آج دوسرے کی پینسل اور شارپنر چراتا ہے، پین چراتا ہے، یہ مستقبل میں بڑا ڈاکو بنے گا، اور اس کے پیچھے ہاتھ ہے ماں کا۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، ایک ڈاکو تھا، بڑے بڑے ڈاکے مارتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بہت بڑا ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا، بندوق سے پیسے بھی لے لیے اور بندوق قتل بھی کر دیا۔ بدلے میں اب اس کو قتل کیا نا، پھانسی کا حکم ہو گیا۔ جب اس کو پھانسی دینے لگے تو جو لوگ ملازم وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ جس طرح بسا اوقات تھانے والے اپنا وہ پولیس والے قریب جو ہوتے ہیں ذمہ دار، وہ پوچھ لیتے تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ کوئی کہتا ہوتا کہ یار میں کوئی نیک بندہ یار 2 رکعت توبہ پڑھنے دو مجھے، کوئی اور کچھ کہتا ہے کچھ۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی امی سے ملنا ہے، میں نے اپنی امی سے ملنا ہے۔ چنانچہ اس کی امی کو لایا گیا، جیل میں تھا، سلاخوں میں بند تھا۔ تو ماں آ گئی، ہائے میرا بیٹا، پیار کا اظہار کیا، محبت بھرے جملے کہے۔ اب بیٹے نے کہا ماں میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ چوم لوں، اپنا ہاتھ دو۔ ماں نے اس طرح سلاخ کے اندر سے اپنا ہاتھ دیا تو بیٹے نے یہاں سے نا اس کے ہاتھ کو دانت سے کاٹا، بہت شدید کاٹا کہ ماں کو چیخیں نکلی۔ ماں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا، جدائی کا وقت ہے، اس وقت میرے بیٹے کو مجھ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، کہ میری بیٹے نے الٹا کام ایسا کیا جو میرے لیے تلفات کا باعث بن گیا۔ تاجر سے پوچھا بیٹا یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا ماں بات یہ ہے، وہ بچپن کا واقعہ یاد کرو جب پہلی مرتبہ میں نے چوری کی تھی، چوری کر کے میں گھر آیا تھا اور ہمسائی جو ہے نا وہ شکایت دے کر آئی تھی اس بچے نے ہماری فلاں چیز چرائی ہے، تو نے میرا ہاتھ چوم کر کہا تھا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، حالانکہ تجھے پتا تھا کہ میں چوری کر کے آیا۔ تو نے میرا اس وقت ہاتھ چوما تھا نا، آج میں نے اس کا بدلہ لیا ہے تیرا ہاتھ کاٹ کے۔ اگر تو اس وقت میرا ہاتھ نہ چومتی بلکہ میرے تھپڑ منہ مارتی، میری اصلاح کرتی، آج مجھے پھانسی کا حکم نہ ہوتا، آج میری سزائے موت نہ، میری سزائے موت کی تو ذمہ دار ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیوی کی ذمہ داری ہے کچھ، خاوند کی اولاد یہ بیوی کے سپرد ہوتی ہے، اس کی شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ شادی کرتے ہو تو نیک عورت کا انتخاب کرو جو کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ پھر دوسرا کام ہے جو بیوی کے ذمہ ہے کرنے کا، کہ بیوی اپنے خاوند کی عزت، مال، اولاد کی حفاظت کرے۔ تیسرا کام جو بیوی کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی گھر میں جب خاوند کے آنے کا وقت ہو کچھ نہ کچھ بن سور کے رہے، کچھ نہ کچھ بن سور کے رہے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی بن سور کے نہیں رہے گی، خاوند کی توجہات ہٹ جائیں گی، اس کی توجہ کہیں اور ہو جائے گی۔ آج کل جھوٹی محبتیں تو ویسے ہی جو ہے نا گلیوں میں بھٹکی پھرتی ہیں،
کہتے ہیں نا کہ عورت جا رہی تھی، ایک بندہ اس کے پیچھے لگ گیا، تو عورت کافی لمبا وقت چلتی رہی، خامد مرد پیچھے پیچھے آتا رہا، اس نے دیکھا کہ یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا تو رک گئی اور اس کو کہا کہ دیکھو میرے پیچھے کیوں لگی ہو، میں تھوڑا کوئی اتنی خوبصورت ہوں، یہ میری بہن پیچھے آ رہی ہے، یہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، ایسا تھپڑ منہ پہ مارا اس کو، آتا میرے پیچھے ہے، محبت کے دعوے مجھ سے کرتا ہے اور دیکھتا پیچھے ہے۔ ہمارے یہاں صورت حال ایسی بن گئی ہے، اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کا خود خاوندوں کا خیال نہ رکھنا ہے۔ بہت ساری عورتیں نا کہ خاوند جب گھر آتا ہے نا، اب بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہوتی ہے، خاوند کو دکھا رہی ہوتی ہے میں بڑا کام کرتی ہوں۔ خاوند کو پتہ ہے کہ بھائی گھر کے کام تو نہیں کرنے، کپڑے تو نے دھونے ہیں، صفائی تو نے کرنی ہے، کھانا تو نے پکانا ہے، خاوند کو پتہ ہے، لہذا خاوند کے آنے سے پہلے سارے کام کر کے رکھے، اس کے آنے سے پہلے تھوڑی سی جانا بن سور کے رہے تاکہ اس کی توجہات اس کی طرف رہے، کسی اور کی طرف دیکھے ہی نا۔ اس کے سامنے جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا وہ اس حالت میں رہنا کہ چولہا بھی اس حالت میں نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں پھر خامد ظاہر پتہ کہیں اور طرف سے دیکھے گا نا، پھر بات سمجھ آئی کیا کام ہے کہ عورت گھر میں کچھ نہ کچھ بار سوار کے رہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک رہیں اور میرے حالات بہتر رہیں، خوشگوار رہیں، تو کچھ نہ کچھ اس کو بن سور کے رہنا پڑے گا۔ اسی طرح بیوی کے لیے ضروری ہے جب خامد گھر آئے تو اس کو وقت دے، اگرچہ پہلے کے ساتھ ہی ملتی جلتی بات ہے، لیکن باہر کے الگ ذکر کرتا ہوں، اہمیت کی پیش نظر ہو کہ عورت خامد کو وقت دے، جب وہ گھر آ جائے اب اس کو ٹائم، اس کے پاس بیٹھے، حال وال کرے، گئے تھے خیریت سے، آئے ہیں خیریت سے، جس کام سے کہتے وہ ہوا، باتیں پوچھے، حال وال پوچھے۔ بس اوقات خامد بس اوقات غصے سے اس لیے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو میں صبح سے گیا ہوں، اتنے فلاں اس کو پتہ ہے، ضروری کام تھے، بڑے مسائل تھے، مجھے پوچھا تھا کہ نہیں وہ ہوا کہ نہیں ہوا کام، لہذا اس کو وقت دے۔ دونوں کے لیے ضروری ہے، خامد بیوی کو وقت دے، بیوی خامد کو وقت دے۔ وقت دینے کا مطلب سارے کام چھوڑ چھاڑ کے دونوں آپس میں بیٹھے کچھ اور باتیں کریں۔ بیوی بیچاری صبح کو جو ہے نا منہ لٹکائے پھر رہی ہے، نہ اسے ساس صحیح سیدھے منہ بات کرتی ہے، نہ نند بات کرتی ہے، نہ اس کی دیورانی، نہ اس کی جٹھانی، ہاں جی، اب وہ بیچاری انتظار میں شام کو خامد آئے گا، چلو جو چار باتیں اسے کروں گی، بیٹھ کے بڑا سے نکال لوں گی، تو اس کو ٹائم نہیں دے رہے ایک دوسرے کو بیٹھنے کو، ٹائم دو۔ یا خامد بس اوقات تھکا ہوا آتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے کو ہنس کے بات کرے، کہ میری کوئی بات کا ہنس کے جواب دے، تو اور ٹائم نہیں دے رہی، دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ آج مصیبت یہ ہے بس اوقات ایک کمرے میں ایک چارپائی پر خامد اور بیوی گھنٹوں گھنٹوں موجود ہوتے ہیں، لیکن بات کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ وہ کیسے؟ خامد کے پاس اپنا موبائل ہے، وہ اپنا موبائل چلا رہا ہے، ساتھ بیوی بیٹھی ہے، اس کے پاس اپنا موبائل، وہ اپنی انگلیاں مار رہی ہے، دیکھنے کو دونوں ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، بس اوقات ماں باپ باہر بیٹھے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہو میں اور ہمارے بیٹے میں بڑا پیارا، اندر بڑے 2 گھنٹے ہو گئے نکل دے رہی ہے، پتہ نہیں کی گلاں کری جاندے، تو گلاں کوئی بھی نہیں کر رہی، کوئی باتیں نہیں، وہ اپنا موبائل چلا رہی ہے، وہ اپنا موبائل چلا رہا ہے، مطلب دیکھنے کو تو دونوں کے پاس بیٹھے ہیں، ایک چارپائی میں کمرے میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ اپنا موبائل چلا رہا ہے، وہ اپنا موبائل چلا رہا ہے، وہ اپنی ویڈیو ادھر ادھر کی بےہودہ دیکھ رہی ہے، وہ اپنے بےہودہ دیکھ رہا ہے، اس کا اپنا ایک جہان ہے، اس کا اپنا ایک جہان ہے۔ مجھے بتائیں محبت کیسے بڑھے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، خوشگوار زندگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہماری زندگی خوشگوار ہو اور گھر جو ہے جنت کا نمونہ پیش کریں، تو میرے بھائیوں اس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیوی بھی کچھ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں، دونوں ایک دوسرے کو وقت دیں۔
موبائل کا فتنہ آیا، موبائل کے فتنے سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ عورتیں بس اوقات اپنے سہیلیوں کو فون ملائے رکھتی ہیں، پیکج کیے ہوئے ہیں پکے پکے، ہاں جی 5-5 6 منٹ جو فری آئے ہوئے ہیں، اب سارا دن جو ہے نا سہیلیوں سے کالیں ملائی ہوئی ہیں، یا اپنی امی کو کال ملائی ہوئی کہ گھنٹے بات کرتی ہے، کیا کھایا کیا پکایا، کون آیا کون گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا نفرتیں ختم نہیں ہو رہی، اس کی بڑی وجہ یہ موبائل پہ جو ہے نا باتیں کرنا ہے۔ ہر بات عورت جو ہے اگر اپنے خامد کو، اپنے خامد کی، اپنے گھر کی آگے بتائے گی، نبھانی ہوگا۔ یہ 5واں عورت کے لیے رہنما اصول یہ ہے، اگر وہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو خوشگوار بنانا چاہتی ہے تو اپنے گھر کی باتیں، ہر بات اپنے میکوں کو نہ بتائے، ہر بات بتائے گی۔ ماں بسا اوقات سمجھدار نہیں ہوتی، صحیح عقل نہیں دیتی، بلکہ جو ہے الٹے جو ہے نا اس کو کہہ لو کہ رستے بتاتی ہے، تو اس طرح کر، تو اس طرح کہہ، تو پھر جو ہے نا وہی ماں بسا اوقات گھر کے خوشگوار ہیں جو خاوند کے کرنے کی ہیں، اور 5 کام ایسے ہیں جو بیوی کے کرنے کے ہیں۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھ لیا جائے انشاءاللہ تعالی، میں یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ گھر کی زندگی ایک خوشگوار ماحول میں گزرے گی، اور کسی قسم کی انشاءاللہ تعالی ناچاکی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنانے کی اور ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا